سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میر محفل برادر مکرم صاحب الفضیلت والاستقامہ جناب حضرت مولانا مفتی ناصر محمود عباسی صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، تقریباً 3 سال کے وقفہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ دوستوں کی خدمت میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کے نسبت سے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار۔ واقعی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس ساری کائنات کے اندر بہار آ گئی۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔
ایک بات کا تعلق ہوگا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری میری بات کا تعلق ہوگا کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسری میری بات کا تعلق ہوگا جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال۔ سنیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک، انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 23۔ بیٹا آواز اونچا کرو، یہ کو نہیں کھولنی، یہ حوالہ ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب ہے، قرآن سننا ثواب ہے، اسی طرح قرآن مقدس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ والوں نے مدینہ طیبہ کے یہود کے علماء سے پوچھ کر 3 سوال پیش کیے۔ وہ کون سے نوجوان تھے جو کئی سو سال غار میں سوئے رہے؟ نمبر 2، وہ بادشاہ کون سا تھا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک چکر لگایا؟ نمبر 3، روح کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ اللہ کریم کی حکمت، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ بیدار ہونا ہے۔ جی آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ بھول گیا ہو؟ نا، یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ۔ فرمایا لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ سورت طٰہٰ آیت نمبر 52۔ اللہ بھولنے سے پاک ہے، یہ والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ عقیدہ سنیے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے آسن ہونا برحق، جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق، شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق، کاملین میں سے اکمل ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ جو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کل جواب دوں گا۔ اللہ کی حکمت، 18 دن تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ آپ کو امید تھی اللہ وحی نازل کر دے گا، میں جواب سنا دوں گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن، اس نے کہنا شروع کر دیا ودع محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر ناراض ہو گیا ہے، کیوں اللہ اسے جواب نہیں بتاتا تاکہ یہ ہمیں جواب سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا، رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي
जाने का वदा इल्ला अन यशा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस वजह से इम्तिहान आया है, आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। आइंदा आमने कल जो भी काम करना हो इंशाअल्लाह ज़रूर कहना है, अल्लाह की मर्जी को साथ ज़रूर मिलाना है। अल्लाह चाहेगा तो ये काम करूँगा। और ये जो मक्का वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस औरत की साजिश की वजह से कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया, इसका भी अल्लाह ने जवाब नाज़िल किया। फरमाया वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब ख्याल, दो बातें अर्ज करता हूँ, दो राय तफसीर की, जरा दिल के दरवाजे खोलिएगा। मैं अल्लाह करीम को दिन की रोशनी की कसम, मैं अल्लाह करीम को रात की स्याही की कसम। अजीब बात, ये दोनों कसमें उठाने के बाद अल्लाह करीम ने फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने आपको छोड़ा भी नहीं है, आप पे नाराज भी नहीं हुआ। 18 दिन जो वही नहीं आई, ये इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से इम्तिहान था। अब दोनों बातों में ताल्लुक क्या है? हदीस पाक में आया मेरे भाइयों, जो बंदा कुरान का एक मकाम समझ ले, आमना के लाल फरमाते अल्लाह उसे 1000 रकात नवाफिल का सवाब अता करता है। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे आप भाई तशरीफ फरमा हैं, 1000 रकात मकबूल नवाफिल का सवाब अल्लाह आपको अता कर दे। लेकिन आप मेरे जुमले पर गौर करें, मकाम समझ आएगा, ज़रूर अल्लाह 1000 रकात नवाफिल का सवाब अता करेगा। मेरी उंगलियाँ देखिए, मैं अल्लाह करीम को दिन की रोशनी की कसम, मैं अल्लाह को रात की स्याही की कसम, अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है, आप पर नाराज भी नहीं हुआ। दोनों बातों में ताल्लुक क्या है? ख्याल कीजिएगा, ताल्लुक अर्ज करने लगा हूँ। जिस तरह दिन से रोशनी जुदा नहीं हो सकती, जिस तरह रात से स्याही जुदा नहीं हो सकती, आपका रब भी आपसे जुदा नहीं हो सकता। दूसरी बात, वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मैं अल्लाह करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन चेहरे की कसम है, अल्लाह ने दिन की रोशनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन जुल्फों की मैं अल्लाह करीम को कसम है। अब आप अगला जुमला ध्यान से सुनना है। आपकी हसीन चेहरे की कसम, आपकी काली जुल्फों की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, इतने हसीन चेहरे वाला, इतनी खूबसूरत काली जुल्फों वाला महबूब छोड़ने के काबिल नहीं है। आपके जमाल का जिक्र कहने वाले ने कहा, अब मैं शेर सुनाता हूँ लेकिन सिर्फ एक जुमला साफ सुनाऊंगा तर्जमे में। फाकन नबीयीन फी खल्किन व फी खुलुकी, फाकन नबीयीन फी खल्किन व फी खुलुकी, फलम युदानुहु फी इल्मिन वला करमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिमी, फमबलगुल इल्म फीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी। अब एक जुमला सुनाने लगा हूँ। हम तमाम मुसलमानों का अकीदा ये है, मेरे तमाम अकाबरीन उलमाए देवबंद का अकीदा ये है, तमाम वाहिदीन का अकीदा ये है, अल्लाह अल्लाह शरीक है। जो दोस्त अल्लाह को ला शरीक मानते हैं ना, बेदार होकर मुझे सुना दें, अल्लाह ला शरीक है। अल्लाह नहीं नहीं नहीं, ऊंचा, अल्लाह खुदा, ये भी हमारा अकीदा है। खुदा भी ला शरीक है, मुस्तफ़ा भी ला शरीक है।
فرق یہ ہے، اب آپ خیال، خدا لا شریک ہے مشکل کشا ہونے میں، اللہ لا شریک حاجت روا ہونے میں، اللہ لا شریک عالم الغیب ہونے میں، اللہ ذات میں لا شریک ہے، اللہ صفات میں لا شریک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہونے میں لا شریک ہے، اور آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں لا شریک ہے، کردار میں لا شریک ہے، اخلاق میں لا شریک ہے، جمال میں لا شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال کا پیکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب کردار اور صاحب اخلاق بندہ اللہ نے نہ آج تک بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ جمال کا اشارہ سنا دیا۔ دوسرا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، مکہ والے دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے، ایک غریب صحابی سامنے آیا، حضرت یہ دیکھیے میں نے فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے فاقے کی وجہ سے ایک پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اور میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میں نے سبق روک دیا۔ 7واں پارہ، مفتی صاحب جگہ بھی وہی نکل آئی ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں، جو مقام سنانا چاہتا تھا یہ نکل آیا، یہ دیکھیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اور حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمانے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ میں قرآن ٹھپے ہویا نہیں، میں قرآن کھولے ہویا ہے۔ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 50 سورۃ الانعام 7واں پارہ، فرمایا قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، نہیں نہیں، آسمان و زمین کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ 28واں پارہ، سورت کا نام المنافقون، یہ میں نے سورت المنافقون کھولی ہوئی ہے، یہ والا آیت نمبر 7، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ سبق، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اور مقام کے باوجود اگر اللہ کریم کے خزانوں کے مالک ہوتے تو فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ 2 پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کا نام لے لیں، تمام خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ بات سنی،
मकाम सिला की तरफ में दौड़ा। आज भी वो पहाड़ मौजूद है, जबल सिला, थोड़ा सा फासला है मदीना तैयबा से। अल्लाह ने मुझे दीदार कराया जहाँ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान था। आज वहाँ छोटी सी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। फरमाते में दौड़ा, जल्दी जल्दी मैं घर पहुंचा। घर वाली से मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फाका है, पेड़ मुबारक पे दो पत्थर बंधे हुए हैं, घर में कोई खाने पीने की चीज मौजूद है कि नहीं? घर वाली ने कहा छोटा सा बकरी का बच्चा खड़ा है, इतने सारे जौ पड़े हुए हैं। हजरत जाबिर ने फरमाया तू जौ चक्की पे पीस। जल्दी जल्दी बकरी के बच्चे को ज़बह किया, गोश्त तैयार करना शुरू कर दिया। घर वाली ने जौ चक्की पे पीसने शुरू कर दिए। हजरत जाबिर ने कहा तू इंतजाम कर दावत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं बुलाने जा रहा हूँ। घर वाली ने कहा हजरत अलहदा ले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में कह देना हजरत हमने आपकी दावत का इंतजाम किया है, लेकिन 6-7 बंदों को साथ लेके आना है। इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं, ये बताना जरूरी है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला चल पड़े। हजरत बताना जरूर 6-7 बंदों की गुंजाइश है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मैं खंदक के मकाम पे पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज की हजरत अलहदगी में बात करनी है। आप तो बड़े मेहरबान थे, शफीक, अलग हो गए जी। हजरत आपका फाका बर्दाश्त नहीं हुआ, 6-7 बंदों की दावत का इंतजाम करके आया हूँ। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हजरत जाबिर ये बता घर में खाने पीने की चीज क्या है? सबक रोक दिया मैंने। दीन झगड़े का नाम नहीं, दीन आपस में लड़ाने का नाम नहीं, दीन तो प्यार मोहब्बत का नाम है, दीन तो समझने समझाने का। घर में क्या चीज है? अभी मैंने अर्ज किया छोटा सा बकरी का बच्चा था, इतने सारे जौ थे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा घर में खाने की चीज क्या है? ये मेरे सामने 7वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनाम। फरमाया वइंदहू मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू। आयत नंबर 59 पे मैंने उंगली रखी हुई है, सूरतुल अनाम 7वां पारा। गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ अल्लाह ही के पास हैं। गैब के खजाने की चाबियों को भी अल्लाह करीम के बगैर कोई नहीं जानता। ये हवाला है 12वां पारा, सूरत का नाम सूरत हूद। ये मेरे सामने सूरत हूद खुली हुई है, आखिरी आयत, ये पहली 17 सफ़े की आयत नंबर 123। फरमाया वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, आसमानों के और जमीन के गैब का मालिक सिर्फ अल्लाह है। एक अकीदा सुन लीजिए, मरते दम तक ये मेरे भाइयों ने रखना है अपने दिल में अकीदा जो सुनाने लगा हूँ। हजरत मुफ्ती साहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइल्म समझे मुसलमान नहीं, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम इल्म समझे बंदा मुसलमान नहीं। अकीदा ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान हैं सारे के सारे इंसान अपना इल्म लेकर आए। शुहदा का इल्म, सिद्दीकीन का इल्म, औलियाए किराम का इल्म नहीं, सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी अपना इल्म लेके आए। तराजू के दूसरे पलड़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हो। रब्बे काबा की कसम कुरान मेरे हाथ में है, सारी कायनात के इंसानों का इल्म मिलकर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता।
اگلا جملہ حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم نہ اللہ نے بنایا نہ اللہ قیامت تک بنائے گا۔ خیال، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات کے انسانوں میں سے سب سے بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ گھر میں کھانے پینے کی چیز کیا ہے؟ سبق یاد ہے میرے بھائیوں کو کہ بھول گیا؟ کھاون پیون دی کیری شے گھر وچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اور مقام کے باوجود اگر عالم الغیب ہوتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کی چیز کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ایک بکری کا بچہ ہے، اتنے سارے جو ہیں، مہربانی کیجئے 6-7 بندے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر تو چل، ہم آ رہے۔ حضرت 6-7 آپ چلے نا۔ جتنے تک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچوں، برتن میں سے سالن بھی نہیں نکالنا، آٹے کی روٹیاں بھی تیار نہیں کرنی۔ آپ چلے، ہم آ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندق کھودنے والے میرے سارے صحابہ کرام کام کرنا بند کر دو، تم سارے کے سارے میرے ساتھ چلو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعوت ہے۔ آؤ جی، گنجائش 5-6 بندوں کی ہے، حضور سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آیا کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر کہتے میں پریشان ہو گیا، جلدی جلدی حضرت جابر تیز قدموں سے چلا، گھر میں پہنچا۔ گھر والی کہنے لگی کیا بات ہے، آپ پریشان ہو کر کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت جابر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جان نثاروں کو لے کر آنے والے ہیں۔ گھر والی کہنے لگی حضرت میں نے پہلے بھی آپ کو کیا تھا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کان مبارک میں بتا دینا 5-6 بندوں کی ہمارے گھر میں کھانے کی گنجائش ہے۔ آپ نے بتایا نہیں ہوگا۔ نہیں، میں دسیا تے ہی، بتایا تو تھا، آکھیا تھا ہی۔ قربان جاؤں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی کے یقین پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی آپ نے بتا بھی دیا تھا حضرت ہمارے گھر میں 5-6 بندوں کی دعوت کی گنجائش ہے، آمنہ کے لال تمام صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں بھی ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوئی۔ یقین تو ہوا نا؟ ہائے ہائے۔ تھوڑی دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے ہیں۔ یہ مقام بھی تو سنا دوں نا، یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ذکر اللہ نے کر دیا، فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ میرے سامنے پہلی دو آیات کھلی ہوئی ہیں سورت البلد۔ اللہ فرماتے مجھے مکہ شریف کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ مکرمہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس میں زمزم ہے، اس میں مقام ابراہیم والا پتھر ہے، مینا ہے، مزدلفہ عرفات ہے، اس میں صفا مروہ پہاڑی ہے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، یہ چیزیں تو پہلے بھی موجود تھی، آج میں اللہ مکی کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے مجھے مکہ شریف کی قسم ہے کہ مکہ کی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا دوستو، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس
نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ چلتے آ رہے ہیں، جن دوستوں کو اللہ نے دیدار کرایا ہے مدینہ طیبہ کا، تقریباً 5 کلومیٹر سفر ہے، اب بھی وہاں مساجد بنی ہوئی ہے نشانی کے طور پر، یہاں خندق کھودی گئی تھی، جھگڑا ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے مقام سے چلے، جبل صلہ تک پہنچے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، معجزات برحق، قرآن پاک بلنا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ درجہ برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ، فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ یہ حوالہ ہے، آپ کے سامنے میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر، آیت نمبر 7 سورت المجادلہ 28واں پارہ۔ 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے، مشورہ کرنے والے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے۔ اللہ بات مکمل ہو گئی، فرمایا نہیں نہیں، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں اللہ کریم ساتھ ہے۔ کھانا لے آؤ، سالن سامنے رکھو، آٹا کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالن سامنے رکھا، آٹا بھی لے آئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اپنا لعاب مبارک سالن میں بھی ڈالا، آٹے میں بھی ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ، جی اپنی گھر والی سے کہہ دو پڑوس میں سے ایک عورت کو بلا لے، ایک پیڑے بنائے، ایک پیڑے بنائے، دوسری روٹیاں پکاتی جائے، سالن میرے سامنے رکھو، روٹی پکتی جائے، میرے سامنے رکھتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی آج سارے صحابہ مہمان بنے، میں آمنہ کا لال میزبان بن کر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ 10 15 صحابہ کرام کو بلا، حضرت جابر بلاتے گئے، دسترخوان پر بٹھاتے گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک سے سالن بھر بھر کر روٹیاں صحابہ کرام کے سامنے رکھتے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام سیر ہو کر کھا کر واپس چلے گئے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت کتنے بندے ہوں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تقریباً 700 صحابہ کرام سیر ہو کر کھانا کھا کر واپس چلے گئے۔ جب میں نے سالن اور آٹے کو دیکھا، اللہ نے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہونے دیا تھا۔ 3 باتوں کا میں نے وعدہ کیا تھا، ایک کا تعلق تھا جمال سے، دوسرے کا تعلق تھا کمال سے، تیسرے کا تعلق تھا جلال سے۔ حضرت بندیالوی صاحب تشریف لے آئے، رات کا بھی بڑا لمبا حصہ گزر چکا، 2 عرض کر دیے مختصر، ایک ادھار رہ گیا، وآخر دعوانا پورا کرو۔ آپ صلی اللہ، بس چند منٹ، میں مخل نہیں ہونا چاہتا، مفتی صاحب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا نمونہ یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاطمہ کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر جاری کر دیا. سارے برادری کے بندے جمع ہوئے. ہماری قبیلے کی عورت فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, ساری برادری کی ناک کٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے سزا تبدیل کرا دینی چاہیے. بات کون کرے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے. ان کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا. حضرت اسامہ حاضر ہوئے, حضرت تھوڑی سی سزا تبدیل کر دیجئے, فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. بخاری شریف میں لفظ ہیں تلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے اور جلال کی وجہ سے سرخ ہو گیا. تلون, رنگ بدل گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. جلال, اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, حدیث پاک ہے تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ یہ میرے سامنے چھٹا پارا اور سورت کا نام سورت المائدہ. فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, آیت نمبر 38 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. سورت المائدہ چھٹا پارا. چوری کرنے والا مرد ہے, چوری کرنے والی عورت ہے, جرم ثابت ہو جائے مسلمان حکمرانوں تم نے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے. یہ اللہ کا قانون. تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ عورت ہے, چوری کی ہے, جرم ثابت ہو گیا, میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی چوری کرتی لاقات محمد یدہا, رواہ البخاری. چوری کے جرم میں آمنہ کا لال اپنی حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا. سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ. سارے صحابہ کرام جمع ہوئے. آپ نے فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بن کر آیا تھا. سنو میرے ساتھیو, آپ نے فرمایا تم سے پہلی قوم اس لیے تباہ و برباد ہوئی, اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے, اگر کوئی غریب جرم کرتا اس پہ قانون نافذ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کا پیکر بن کر آئے تھے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہ کرتے, کائنات والوں کو انصاف کا نمونہ کیسے نظر آتا. ایک آدمی سے آپ نے پوچھا کل کیا کرو گے؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ما شاء اللہ ورسولہ, جو اللہ چاہے گا, جو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گا. اللہ تعالیٰ دے رسول دی مرضی, جیسے اللہ کی مرضی ہوئی وہ کروں گا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی وہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. فرمایا اجعلتنی للہ ندا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. کہتا ہے اللہ چاہے گا, ساتھ کہتا ہے اللہ کا محبوب چاہے گا میں وہ کام کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, یوں نہیں کہنا, جیسے اللہ چاہے گا اللہ کا محبوب چاہے گا. قولوا ما شاء اللہ وحدہ, یوں کہا کرو جیسے اکیلا اللہ کریم چاہے گا. نمونہ سنا دیا تینوں باتوں کا. اللہ حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر